للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 18 مئی بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 19 اور 20 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا وملیت منہم رعبا، کہ اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ یہ ان کا رعب ہے، غار والوں کا، اصحاب کہف کا۔ اور وملیت منہم رعبا، اور تو پھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے بھر جائے، یعنی آپ کا دل ہیبت سے ڈر جائے، خوف سے ڈر جائے اس اندر کے منظر کو دیکھ کر۔ اب جو باہر سے آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا وہ تو بھاگ جائے، یا دل ہیبت سے خوف سے ڈر جائے اور اللہ کے ولی اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے جی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اب یہ آیت نمبر 19 ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا۔ بعثناہم، بیدار کر دیا۔ اب وہ چونکہ بہت عرصہ سوئے، آگے آ رہا ہے 309 سال سوئے، مگر ٹائمنگ یہ تھی کہ سوئے صبح کے وقت اور اٹھے ایسے جیسے شام کا وقت ہو رہا ہے۔ ان کو یوں لگا اتنے عرصے میں کپڑے خراب نہیں ہوئے، ناخنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اللہ نے اندر کا وقت بند کر دیا تھا کہ وہاں تو وہی سسٹم رہا غار کے اندر، اور باہر 309 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ تو لیتساءلوا بینہم، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ سوال کیا؟ قال قائل منہم، تو کہنے لگا ایک کہنے والا ان میں سے کہ کم لبثتم، تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو، بھائی کتنی دیر سوئے ہو؟ تو قالو، ان میں سے بعض نے کہا لبثنا یومن او بعد یوم، کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب یہ ہے مسئلہ۔ اب یہاں سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ والوں کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذاتی طور پہ ان کو علم ہے، یہ ذات کی نفی ہو رہی ہے کہ سوئے تو 309 سال ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن، کہ بھائی لبثنا یومن او بعد یوم، ہم سوئے ہیں ایک دن یا آدھا دن۔ قالو ربکم اعلم بما لبثتم، تو دوسروں نے کہا کہ بھائی تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم جتنی مدت ٹھہرے ہو، کہ یار اس میں کیا بحث کرنی، اللہ تو جانتا ہے نا کہ کتنے دن سوئے رہے، کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ تو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، فبعثوا، انہوں نے کہا تم بھیجو احدکم، فبعثوا احدکم، تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، ورق یعنی سکہ، پیسے دے کر، وہ چونکہ پیسے تو گھروں سے لائے ہوئے تھے، اس وقت کا جو رائج الوقت سکہ تھا کہ هذه الى المدینہ تھی، کہ وہ اس شہر میں جائے۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ غار شہر کے قریب تھی۔ شہر افسوس ہو یا شہر کا نام جو بھی ہو، مفسرین نے بہت سارے لکھے ہیں، ہمیں اس کی پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، قرآن نے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بس وہ شہر تھا اور غار کے قریب تھا۔ فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، یعنی جس کو بھیجنا تھا نا پیسے دے کر کھانا لانے کے، اس کو کہا بھی غور کرنا، فَلْيَنْظُرْ، ذرا خیال رکھنا، أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ کسی پاکیزہ کسی کے ہاں سے پاک کھانا لانا۔ ازکا طعامن، تو کھانا پاک ہونا چاہیے۔ بولو جی، کھانا پاک ہونا چاہیے، ناپاک کھانے نہیں ہونے چاہیے، گلے سڑے کھانے نہیں ہونے چاہیے، حرام کھانے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو حکم فرمایا ہے کہ حلال کھاؤ،
اور ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو حکم ہے کہ حلال کھاؤ۔ اب حلال میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بکری تو تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کی ہے، مولوی صاحب حرام تو نہیں؟ میں نے کہا جی چوری کی ہوگی تو پھر تو حرام ہے، بولو چوری کی ہوگی تو پھر حرام ہے۔ جی تکبیر نہیں پڑھی حلال نہیں ہوئی؟ میں نے کہا وہ ذبح والا حلال ہے پر کھانے والا حلال نہیں۔ یہ حلال کھانے والا نہیں ہے بھائی، تیری چوری کی وجہ سے اس کو حرام ہے۔ مرغی ویسے تو حلال ہے، ذبح کر کے کھاؤ اچھی چیز ہے، پر چوری کی جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایھا ازکا طعامن، وہ چونکہ اس وقت جب اصحاب کہف سوئے تھے وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جانور بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی پاک کھانا لانا، کہیں بتوں کے چڑھاوے والا تو عید پرست ہے نا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا وہاں سے جہاں سے پاکیزہ ملتا ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ سے آج ہمارا آدھا قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں آدھا قرآن ہو گیا، نصف القرآن کی تفسیر اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے آج مکمل ہو گئی۔ اب یہ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا نصف ہے، قرآن آدھا ہو گیا اور پورے اسلامیات اور ایمانیات کا خلاصہ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے کام کرنا۔ بھائی تم جو جاؤ تو وہاں نرمی سے کام لینا، سختی کرنی تو پتہ چلا کہ خرید و فروخت میں اور تمام معاملات میں اصل چیز نرمی ہے، اور جہاں سے نرمی نکل جاتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمت نکل جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جہاں سے نرمی نکل جاتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے وہاں بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں اصلاح کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اسے چاہیے کہ ذرا خوش خلقی سے، اخلاق سے، نرمی سے کام لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ تو چوری چھپی تھے نا، تو کسی کو تمہاری خبر ہے ذرا پردے داری سے اور نرمی سے۔ جب تم لڑو گے جھگڑو گے تو ہر بندہ پوچھے گا کون ہے یار یہ جو لڑائی کر رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو پھر تمہاری وہ پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی اور پکڑے جاؤ گے۔ وہی سمجھ رہے تھے کہ وہی ہمارے حالات ہیں جو صبح سوئے تھے شام اٹھے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ آگاہ ہو گئے تم پر تو یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے۔ یرجموکم، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ اس وقت دین بدلنے کی یعنی دین سے پھرنے کی سزا تھی سنگسار۔ بولو کیا تھی جی؟ سنگسار۔ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ اور ہمارے ہاں اسلام میں سنگسار کی سزا کن کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ زنا کرے، بولو جی، جو شادی شدہ زنا کرے ان کو سنگسار کیا جائے، زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کو گاڑا جائے اور آدھا اوپر رکھا جائے، اور پھر اس وقت تک اس پر پتھر برسائے جائیں، اس بدکار مرد اور بدکارہ عورت پر، جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ آخری سانس بھی ہے تو پتھر برستے رہنے چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں سزا ہے شادی شدہ زانی کی۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک جوڑے نے، شادی شدہ جوڑے نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، اور وہ پکڑ کے لایا گیا۔ یعنی زانیہ بھی شادی شدہ تھی، زانی بھی شادی شدہ تھا۔ تو کہا جی آپ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ تم بھی تو تورات کے فالور ہو نا، ماننے والوں ہو، اس میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو وہ جو پادری ان کا ربی یہودیوں کا پڑھنے والا تھا نا، اس پر جہاں وہ سنگسار کی آیتیں تھی اس کو چھوڑ کر نیچے والی سطر پہ پہنچ گیا۔ یہودیوں میں بھی زانی کی سزا کیا تھی؟ سنگسار۔ شادی شدہ زانی کی سنگسار، مگر وہ سنگسار والی آیت پر اس نے انگلی چھوڑ دی اور نیچے سطر پہ آیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے مجمع میں،
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ یہودیوں کے پہلے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی خیانت کر رہا ہے، اللہ کا دشمن، وہ سطر ہی چھوڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ اوپر والی سطر پڑھو، تو پڑھی تو سرکار نے فرمایا جو شادی شدہ زانی کی سزا تمہارے ہاں ہے وہی ہمارے اسلام میں ہے، تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ اور کہا جی یہ بڑا مالدار ہے، اس نے ہمیں رشوت دی تھی اور کیا سی منڈا پا دے۔ بولو منڈا اس قسم کے آج بھی مولوی مل جائیں گے، ہمارے ہاں بھی مل جائیں گے، پیسے دے دو، امیر آدمی غلط کرتا ہے اور یہ الو کا پٹھا کہتا ہے بالکل جی ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں، آپ نے نہیں کیا، تو تیرے ابے کی شریعت ہے، تو کون ہوتا ہے لکھنے والا؟ لکھا ہوا وہی چلے گا جو رب کے قرآن میں آیا ہے اور جو سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے لکھنے سے شریعت بدل سکتی نہیں، البتہ تیرا پتہ چل گیا کہ تو اس قابل نہیں ہے۔ او یعیدوکم، اب سمجھیے جی، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، او بھائی آگاہ ہو جاؤ، تم اس بات کا خیال رکھنا اگر تم پکڑے گئے اور وہ لوگ تم پر باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں جبراً اپنے جھوٹے مذہب پر دوبارہ لے آئیں گے، وہ آپشن دیں گے کہ بھائی یا تو عیسائی ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جبراً تمہیں واپس اس کے مذہب پر جانا پڑے گا، شرکیہ مذہب پر۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ اب آپ آخری نقطہ سمجھ لیں، دو باتیں بیان کی کہ یرجموکم، تمہیں سنسار کر دیں گے، تو سنسار پر یہ نہیں کہا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، مگر اگر او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر تم دوبارہ اسی برے مذہب پر چلے گئے تو تم زندگی بھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ مرنا، سنسار ہونا یہ قبول ہے، مگر مذہب بدلنا قبول ہے، مذہب سے پھرنا قبول ہے نہیں ہے۔ تو سنسار سے بھی بڑی سزا ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ کے کسی گندے مذہب میں چلا جائے، کسی کفریہ ملت میں چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، زندگی موت اسلام اور ایمان کے دائرے میں عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔